26 سال پہلے جو صرف ایک سوچ تھی، آج وہ تناور درخت بن کر لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے۔ چاہے وہ صحت کی سہولیات ہوں، ماں اور بچوں کی بیماریوں کے مسائل ہوں، تھیلیسیمیا سے لڑتے معصوم زندگیوں کو بچانا ہو، کینسر کے علاج میں معاونت فراہم کرنی ہو، یا پھر کسی معذور کو با اختیار بنانا ہو، سیلانی بن رہا ہے ان سب کی دعاؤں کا حصہ۔ چاہے نوجوانوں کو آئی ٹی کے میدان میں آگے بڑھانا ہو، چاہے بچوں کو اسکول لے جانا ہو، چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے خواہش مند نوجوانوں کو مدد فراہم کرنی ہو۔ پی ایم صاحب نے اپنا خواب دیکھا، ٹھیک ہے 25 بلین کا، ان کا خواب 25 بلین کا ہے، ہمارا 100 بلین کا ہے کہ میرا ملک 2035 تک انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ سیلانی بن رہا ہے ان سب کی دعاؤں کا حصہ، چاہے کسی بیوہ خاندان کو سپورٹ فراہم کرنا ہو، یا پھر کرنا ہو کسی کے لیے روزگار کا بندوبست، یا پھر یتیم بچیوں کی شادی میں معاونت کرنا ہو، سیلانی بن رہا ہے ان سب کی دعاؤں کا حصہ۔ آئیے آپ بھی اس سال ہمارے ساتھ مل کر ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شارٹ ڈاکومنٹری سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے حوالے سے دیکھی کہ جو سیلانی 1999 سے لے کے اب تک جو خدمات انجام دے رہا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ فاؤنڈر مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ ایک بڑے پیمانے پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور سیلانی جو کام کر رہا ہے، بلکہ جس طرح آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام شعبوں کے اندر جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جیسے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ تمام ہی خدمات جو ہے سامنے آ گئی ہیں، تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ اس کنٹریبیوشن کی طرف میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ممتاز آپ عالم دین بھی ہیں، تو یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے حوالے سے سر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کا اظہار خیال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کو رمضان کا اہم ترین عشرہ قرار دیا ہے۔ آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی کیا، اور پھر تیسرے کا اعتکاف کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات شب قدر نازل کی ہے وہ اس عشرے میں کی ہے، تو اس عشرے کی جو 5 راتیں ہیں ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ وہ رات جس میں عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بڑھ کر عبادت کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آخری عشرہ ایک بے انتہا اہم ہے۔ اس عشرے کا نام ہے اتقوا من النار، جہنم سے آزادی کا، اور ساتھ ساتھ پھر اس عشرے کے اندر خاص کر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے بچوں کی طرح کپڑے پہن سکیں، جوتے پہن سکیں، چشمہ لگا سکیں، گھڑی پہن سکیں۔ ماشاء اللہ سر۔ اور اس میں اعتکاف کا اہتمام جو ہوتا ہے بڑی تعداد میں، کہ وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے سال میں اس انداز کی عبادت کے 10 دن تک آدمی ایسا اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے 10 دن کی عبادت جو ہے وہ پورے سال اس کی بیٹری ایسی چارج ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ڈاؤن نہیں ہوتے الحمدللہ۔ سر یہ طاق راتوں کے والے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جس دن ہماری طاق رات ہے، سعودی عرب میں طاق رات نہیں ہے، تو اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو پورے 10 راتیں ہی جاگیں۔ دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے لوگوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بے تحاشا ہیں۔ دیکھیے اسلام نے ایک نظام دے دیا کہ جہاں جہاں رہتے ہو اس اوقات میں تم نماز پڑھو۔ ابھی اس وقت پاکستان میں بجے ہیں رات کے 11، اس وقت وہاں پر بجے ہیں 9۔ کہاں پر؟ سعودی عرب میں۔ اسی طرح امریکہ کو دیکھو تو اس وقت وہاں امریکہ میں صبح کے 8 بجے، صبح کے 9 بجے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے سورج چاند کا جو قانون بنایا ہے وہ اس جگہ والوں کے لیے بنایا، تو ان کی شب قدر جو ہوگی وہ انہی حساب سے ہوگی۔ آپ ٹینشن مت لیں کہ ہم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ 10 راتیں جاگ لیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ زیادہ جاتے ہیں نا، یہ چھوڑ دیں۔ نہیں بالکل، اب مقام جس مقام پہ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور جیسے اب جمعے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک سات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لازمی ہے بالکل۔ تو اب وہ سات تو کسی وقت کسی کا جمعہ ہے، کسی کا وہ ہفتہ ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ جمعرات ہوتا ہے، پورے ورلڈ میں اگر ہم گلوب میں دیکھیں اس سات کے اندر تو کہیں بھی وہ قبول ہو سکتا ہے۔ اصل تو انڈیویجول کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ نماز فجر میں اگر آپ کی 10 سیکنڈ بھی آپ نے اپنی نماز ختم کری دیر کر دی نا، اپنی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب ان کو 2 گھنٹے اور باقی ہے دوسرے ملک میں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے تکبیر باندھی ہے اور آپ کا 6:06 پر جو ہے وقت ختم ہو رہا تھا، آپ نے 6:06 اور 10 سیکنڈ میں ختم کی نا، تو آپ کی نماز گئی۔
ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈوں تک کا بھی رکھا ہے. تو آپ ٹینشن مت لیں, آپ 10 رات جاگ لیں, اچھی بات ہے, مگر ایسا نہیں ہے, جو جہاں ہوگا اس کے احکامات وہاں ہوں گے. بالکل. اچھا سر, یہ جو زکوٰۃ بڑا امپورٹنٹ ہے مرحلہ, ویسے تو پورے سال کبھی بھی دے سکتے ہیں آپ, لیکن یہ جو خاص رمضان ہوتا ہے اس میں فوکس ہوتا ہے کہ جناب پورے سال کی زکوٰۃ جو ہے دے دی جائے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا فرمائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 باتیں عرض کر دوں. ایک تو سرکار سب سے بڑے کائنات میں سخی ہیں, لیکن آپ کی سخاوت کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت تیز آندھی سے زیادہ تیز بڑھ جاتی تھی, ایک تو رمضان میں. دوسرا, اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے. اگر آپ کی رضوان کی زکوٰۃ لاکھ روپے نکلتی ہے نا, تو آپ رمضان میں نکالو گے تو یہ 70 لاکھ کا پورا ثواب ملے گا, جو کہ آپ 70 لاکھ عام مہینے میں نہیں نکال سکو گے. فائدہ ہے نا, یہ بڑی اچھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہا. بالکل, یہ رسول پاک کا دیا, میرا پوائنٹ نہیں ہے. نہیں بس اس طرف آپ نے جو نشاندہی کی ہے بہت زبردست بات کی. کیونکہ مواسات فرما, یہ مہینہ مواسات کا ہے, غم خواری کا مہینہ ہے. تو غم خواری میں آپ کسی کی مدد کر دو گے تو آپ کو کرنی تو تھی. زکوٰۃ تو میل ہے, وہ تو آپ کو دینا ہے, اگر نہیں دو گے تو پھنسو گے. ایک تو آخرت کی پھنساوٹ, دوسرا مال کا تلف ہونا, اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے, میری زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے 2500 روپے. ٹھیک, میں نے 2500 نہیں نکالے تو میرے 1 لاکھ بھی وہ ڈبو دیں گے, کیونکہ زکوٰۃ کا مال اصل مال میں مل جائے اصل کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. اور فطرہ سر؟ فطرہ تو دیکھیں بڑا آسان سا عمل ہے. 2 کلو اور 20 گرام جو ہے آٹا ہو. اب جن کے پاس طاقت ہے وہ آٹے کے سے نہیں, کھجور کا دے, کشمش کا دے, یا جو کا دے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیں. یہ اسلام کا اصول ہے. بالکل. آپ کی زکوٰۃ بھی اس وقت تک مبرور نہیں کہ آپ کے بھائی بہن بھتیجے بھانجے چچا ماموں خالہ پھوپھی اگر غریب ہیں تو آپ کسی ادارے کو زکوٰۃ نہیں دو گے, آپ ان کو پہلے زکوٰۃ دو گے. وہ ہاں اگر وہ نہیں ہیں, یا پھر اس کے بعد آپ باری آتی ہے ملازمین کی, آپ کے نوکر چاکر کی, آپ کا مالی, آپ کا خانسامہ, آپ کا ڈرائیور, آپ کی فیکٹری کام, ان کی. جب یہ آپ دیکھ لیتے ہو اس کے بعد پھر آپ سیلانی کو زکوٰۃ دو, کسی کو زکوٰۃ دو, لیکن پہلے 2 یہ حقدار پکے. اچھا, کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں آپ پہ کہ بھئی یہ معاشرے کا سارا پیسہ جو ہے, جو بیسیکلی پورے معاشرے میں ریل پیل جس کی ہوتی تھی, یہ سارا سکڑ کے جو ہے چند اداروں میں جا رہا ہے. کس نے کہا کہ ایسا کرو؟ جو دے رہا ہے آپ کو کس نے کہا تھا ایسا کرو؟ آپ نہیں کریں. دیکھیں نا, آپ کو اگر سیلانی لوگ آسانی چاہتے ہیں نا, سہولت چاہتے ہیں کہ یار میں جاؤں گا رشتہ داروں کے گھر جاؤں گا, ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا, بس ایک جگہ جو ہے بینک میں بیٹھے بیٹھے جو ٹرانسفر کر دوں. اسلام میں ایک بڑا اچھا راستہ دیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ مت بولو زکوٰۃ ہے. بالکل, عیدی بول دو, عطیہ بول دو, شکرانہ بول دو, نذرانہ بول دو, زکوٰۃ بولو مت. تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سمیٹ لیتے ہیں, بھائی ہم نے کب کسی کو گن پوائنٹ سے پیسے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. مانگنا تو سنت ہے نا. ہمارے آقا تو فرماتے میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں, مگر اس کے بعد آقا نے چندہ مانگا. ہم سنت سمجھ چندہ مانگتے ہیں, جس کا جی چاہے دے, جس کا جی نہ دے. لیکن ہم تو یہ آپ کو سر مجمع کہہ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ سن رہے ہو, کہ پہلے اپنے رشتہ داروں پر کام کرو. صرف بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بابا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بقیہ تو جتنے بھائی ہیں, بہن ہیں, بھتیجے بھانجے, چچا ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھوپھی, سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اور ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر ہم ارد گرد اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے. اور جتنی آپ دے سکتے ہیں, یعنی ایک تو آپ پہ فرض ہے جو 2.5% جو ہے فرض ہے, وہ تو دینی ہی دینی ہے. سمجھ لیں ایک چیز ہوتی ہے فرض ہوتی ہے, وہ تو لازمی کرنی ہے, لیکن اس سے اوپر جو دیں گے وہ آپ کے لیے نفع ہی ہے. تو رسول پاک کا صدقہ ہے. 40% زکوٰۃ تھی پہلے, جی 40%, 100 میں سے 40 روپے دینے پڑتے تھے. اگر آپ لاکھ ہوتے تو 40,000 دیتے. اب تو آپ صرف 2,500 دے رہے ہو, اس میں کیوں جان جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل بالکل. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ کچھ جو آپ کے ورک ہیں, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے, ہمیں اس طرف آنا ہے, لیکن اس سے پہلے اس موقع پر جب عید قریب آ رہی ہوتی ہے, ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہیں. رمضان میں جو لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے وہ اس رمضان میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ. اسی طرح اس شہر کے اندر نوجوان اموات ہوئی ہیں ڈمپر کے ہاتھوں, اسٹریٹ کرائم کے اندر. تو میں سوچتا ہوں کہ ان ماں باپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ اپنی نوجوان, یعنی ایک تو بزرگوں کی موت ہوتی ہے نا, لیکن نوجوان موت کو کس طرح سے جو ہے وہ غم ان کا بہت بڑا ہے اس عید کے اوپر, ان کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, یہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. والد صاحب کی 15 رمضان کو انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے. والد صاحب بالکل سیٹ تھے, مجھ سے زیادہ سیٹ تھے. تو ظاہر ہے وہ سارا عید کا دن جو نا وہ غم میں رنج میں گزرا, جدائی کا. تو والد, اچھا ہم تو پھر بھی جوان تھے اس وقت, بچے والے تھے اس وقت, لیکن جس کا لگتے جگہ چلا گیا 18 سال کا, تو اس کے پر تو بڑی قیامت ہوگی نا. اچھا بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن بیچاروں نے عید کے کپڑے سلا لیے, جی
تو اب یہ کہ اس کے لیے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس ان کے خاندان والوں کو چاہیے کہ ان کے پاس جائیں، تسلی دیں، گلے لگائیں اور صبر کی تلقین کر دیں. کچھ کر تو سکتے نہیں نا، صبر تلقین کریں. یہ کہ وہ اپنے اتنے عیش و عشرت پہ گم ہو جائے پڑوسی خاندان والے کہ ان کا غم نہ یاد رکھیں، تو یہ ایک بری بات ہے. دیکھیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی خوشی اور غمی میں ساتھ دو. یہ تو طے شدہ بات ہے نا رضوان کہ اگر آج ان کے اوپر غم آیا تو کل کسی پر بھی غم آ سکتا ہے. بالکل بالکل. یہ تعلقات تو ایسے دنوں میں بندہ یاد رکھتا گیا فلاں دن عید ہوئی تھی تو ایسے ہمارے ساتھ واقعات ہوئے تھے. یہ انہوں نے بڑے سادگی کے ساتھ عید منائی اور ہمارے گھر پر آئے، گھنٹوں بیٹھے ہمارے. سر جو نابالغ بچے ہوتے ہیں جو ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ تو میرے خیال سے جنت کی کنجی بن جاتی ہیں اپنے والدین کے لیے. جی وہ تو ایسا یہاں تک ہے کہ وہ تو جھگڑا کریں گے اللہ سے، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو میرے باپ کو نہیں اجازت دے گا. تو یہ تو لیکن ماں باپ دونوں یعنی ہاں، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ ایک صدمہ، بڑا صدمہ ہے، بڑا صدمہ. یعنی یہ قابل برداشت صدمہ نہیں. اسی لیے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دائمی غم سے بچا، دائمی صدمے سے بچا، کیونکہ یہ جس کو لگ جاتا ہے نا اس کو پوچھو کیا قیامت ہوتی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر، یہ بس کچھ چیزیں تھیں جو میں ایک بات آپ نے کی وہ میں نے کہنا چاہتا تھا. جی ڈمپرز کے ذریعے یا پانی کے ٹینکر کے ذریعے یا حادثات روکنے کا جو ایک بڑا پیارا نظام بنایا ہے پنجاب حکومت نے، جی وہ کیا کیا انہوں نے سڑک کے کنارے 4-5 موٹر سائیکل جتنی جگہ جو ہے انہوں نے جو ہے کنارہ کر دی اور ایک باڑ لگا دی. ٹھیک ہے. تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں لاہور میں ساری موٹر سائیکل وہاں جا رہی. اب جب موٹر سائیکل اندر ہی چلتی رہیں گی اور باہر آ بھی نہیں سکیں گی جب تک وہ کٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو کون سا ڈمپر مارے گا؟ تو میں نے تو باقاعدہ حکومت کو آفر کی ہے. لیکن کراچی میں ممکن ہے کیا یہ؟ کیوں نہیں ممکن؟ آپ امیجن سر یہاں پہ مجھے دے دیں نا، سیلان کو دے دیں. یہاں پہ شارع فیصل پہ ایک لین بنائی گئی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی آج بھی ہے. ہاں آج بھی ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا اس پہ، کوئی نہیں چلتا. اگر آپ یہ ڈنڈے لگا بھی دیں گے تو بھی کوئی نہیں چلے گا. ڈنڈے نہیں، پھر پیور جو آج کل پیور لگتے زمین پر، جی وہ پیور ہی تھوڑا اونچے پیور کو لگا کے انہوں نے لگایا ہے نا. ایسا دیکھ کراچی کے لوگ پاگل تھوڑی ہیں، کراچی کے لوگ پاگل وگل نہیں ہیں بھائی. آپ ان کو سمجھائیں، سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کہتا ہے سمجھاؤ گے سمجھانا فائدہ تھا. میں نے آفر کی ہے گورنر سندھ سے بیٹھ کر بات کی کہ بھائی آپ آئی جی سے بات کرو، ٹریفک کے بلاؤ. تو انہوں نے کہا میں باقاعدہ پروگرام کرنے کا، ہم سیلانی اپنا پیسہ لگاتی ہے لوگوں سے لے کر، ہم ایک تو کر کے دکھاتے ہیں، باقی پورا آپ کریں. لیکن سر ریٹ آف دی گورنمنٹ جس شہر میں نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لاوارث شہر ہو، وہاں پہ کوئی چیز کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے سر؟ یہاں تو آپ رانگ وے پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. یہاں اتنی بہادر لوگ ہیں، نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، نہ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں، نہ اپنی کسی جان کا خطرہ ہے کسی کو، نہ کچھ ہے. تو سر عوام بھی جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے سر. عوام دیکھو، عوام کا کوئی قصور نہیں. لاہور کی عوام کیا وہ مطلب امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے؟ ایسا نہیں. دیکھیں کراچی کی عوام کو برا مت بولو رضوان، کراچی کی عوام پاکستان سب سے اچھی عوام ہے بھائی، سب سے زیادہ چندہ یہ دیتی ہے. مقصد کہنے کا ہے دیکھیں آپ ان کو لائن لینس سکھا دیں، آپ قانون کی حکمرانی آ جائے، سب صحیح ہو جائے گا بھائی. پنجاب کوئی امریکہ میں رہتا ہے کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ حکومت ہے، یعنی کراچی تو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، ووٹ دیتا ہے، اس کے بعد حکومت ان کو کیا دیتی ہے؟ کیونکہ کچھ نہیں دیتی تو ایک حکومت سے ایک تعلق ہٹا ہوا ہے. ایک اسی وجہ سے عوام جو ہے نا وہ حکومت سے دور ہوئے ہوئے، ایک گیپ جو ہے آیا ہوا ہے. تو جب تک جو ہے وہ سرکار کچھ ڈیلیور نہیں کرے گی تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، تو اس وقت تک وہ ڈنڈا بھی نہیں مار سکتی. ان کا منہ نہیں ہے ڈنڈا مارنے کا اس شہر کے اوپر. لیکن یہ سختی ہوگی، ایک نسل در نسل چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کروا دو، مجھے اپروول تو دلا دو ایک سڑک کی. سر یہ بتائیں گورنر صاحب سے تو آپ کا ایک رہتا ہے، لیکن آپ سی ایم صاحب کے ساتھ کیوں میں نہیں دیکھتا آپ کو؟ سر سی ایم صاحب مجھے بلائے نا سر کے بل جاؤں گا. اچھا گورنر بلا لیتے چلا جاتے ہیں، ہمارا تو دروازے بند ہے نا. ٹھیک ہے چلیں ٹائم ایک بریک کا اور بریک کے بعد سیلانی کیا کام کرے اس پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، سربراہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. بہت سارے کام، بہت سارے شعبے، ان کی بجائے شہرت جو بنا اسٹارٹ کے اندر وہ تو دسترخوان بنا سر آپ کا. کہ تعداد بتائیں گے سر کتنے لوگوں ماشاء اللہ جو کھانا کھلاتے ہیں؟ 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہو جاتے ہیں
کچا اور پکا کھانا ملا کر روز ڈیلی کی بات کر رہے ہیں، ڈیلی 2 لاکھ، اور اس میں میرے خیال سے جیلوں کے اندر بھی ہے، اور اسپتالوں میں، جیلوں میں، انڈسٹریل ایریا میں، ہر جگہ پر، اسکولوں میں، کالج، اس پر بہت سی ڈیبیٹ بھی ہوئی اور بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، لیکن اس کا مولانا صاحب نے بڑا اچھے جواب دیے کہ بھائی جس طرح کی غربت ہے اور جس طرح مہنگائی ہے، اس میں اگر 2 وقت کا کھانا کوئی کسی کا بچ جاتا ہے، اس کی جگہ جا کے وہ اپنے گھر میں کوئی اور چیز لے جاتا ہے، بچے کے لیے کوئی دودھ لے جاتا ہے، کچھ لے جاتا ہے، تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ خیر سر، میں اس طرف نہیں جاتا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو غریب کا ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے صحت کا۔ سر سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیے ہیں اس میں وہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو سب سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر صحت پہ کام ہوا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا۔ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، میں گورنمنٹ کی تو بات نہیں کروں گا، میں اپنے گھر کی بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، سیلانی کیا کر رہا ہے، سوال یہ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس کا ہمارا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، ہم نے الحمدللہ یہ آج سے 26 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک کے کام کروا، تو آج ہمارے پاس ہر طرح کی بیماری کے لوگ آتے ہیں، اور ہم نے کراچی کے 20 سے زیادہ اسپتال ہوں گے ایسے جن کو ہم نے پینل پہ لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایک ہاسپٹل بناتے نا تو اگر کورنگی بناتے تو اورنگی کے لوگ کے لیے بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پورے کراچی کو گھیرا، کراچی 3.5 کروڑ کا کم و بیش شہر ہے نا، تو اب اس میں چھوٹے سے چھوٹے مرض کے لیے، بڑے سے بڑے مرض کے لیے اسپتال موجود ہیں۔ تو خاص کر کے ہماری تمنا یہ ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ پورے کراچی میں ہم نے مدر اینڈ چائلڈ کلینک کھولے۔ اب ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا تھا کہ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر عبدالغفار بیلو صاحب کا، بچوں کے سب سے بڑے ڈاکٹر کہلاتے ہیں، وہ میرے باپ کی جگہ بھی اور میرے بڑے خیر خواہ ہیں۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ بشیر، میں گیا امریکہ یا کہیں گیا تھا تو مجھے بڑا تعارف ہوا کہ بھائی یہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں چلڈرن کے۔ تو وہاں کے جو مندوبین تھے نا، انہوں نے مجھے بہت غصے سے دیکھا۔ آدھے پت میں نے پوچھا بھائی کیوں بھائی؟ تو کہا بھائی تم تو وہ بد نصیب لوگ ہو کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ بچے تمہارے پاس مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت سے ہم نے ایک مطلب کہ دل میں ٹھان لیا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ 2800 گز کی زمین لے لی ایک، اور ہم پاکستان میں ایک واحد ایسا اسپتال ہوگا کہ جہاں مدر اینڈ چائلڈ کی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے کریں گے۔ 10 منزلہ عمارت ہوگی۔ کہاں سر زمین کہاں پر ہے؟ یہ شہید ملت پر، ہمارے مرکز کے قریب ہے۔ تو یہ جگہ ہم نے لے لی ہے، سودا کر لیا، پیسے تو آستے آستے دیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ نزلے زکام سے لے کر کینسر، اچھا کینسر کا اتنا مہنگا علاج ہے، مجھے آج ہی بتایا پچھلے مہینے 63 لاکھ روپے خالی کینسر کے انجیکشن پیسے رہنے دیے، جبکہ سب کو پورے پیسے بھی نہیں دیتے، آدھے تم دو آدھے ہم دے، تب 63 لاکھ۔ اگر ہم یوں سب کے پورے پیسے کر دیں تو یہ 1.5 کروڑ تک پڑتا ہے خالی ایک مرض۔ اس طرح دنیا جان کے مرضوں کے لیے ایک سیلانی کام کر رہی ہے۔ اور آپ بات کرو غربت کی، غریب کا مسئلہ ایک نہیں ہے، غریب کے سینکڑوں مسئلے ہیں۔ بالکل، وہ جو بچہ جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا، جو بچے کو پڑھا نہیں سکتا، وہ علاج کیسے کرے گا؟ آج 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، کل ہی بچوں کا ہوگا کیا؟ غریب اور متوسط طبقے کا بہت بڑا مسئلہ ہے صحت، بلکہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا بک جاتا ہے، بلکہ اپر کلاس کا بھی میں کہوں گا یہ مسئلہ ہے۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آج ہی کی بات کرتا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی بیوی کو کینسر ہو، اس نے کہا میں نے اپنا گھر بیچ دیا، اب میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو ایک انجیکشن 1.25 لاکھ روپے کا ہے سر، ایک انجیکشن۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہا ہے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، مگر سیلانی کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سائل آئے نا واپس نہ جائے۔ ٹھیک ہے، پھول نہیں، پھول کی پتی صحیح، ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اچھا، کیا طریقہ کار کیا ہے؟ لوگ آ کے اپلیکیشن دیتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، آ جاتے ہیں بس۔ ہمارا ہیڈ آفس مرکز جو چھوٹے جو ہمارے اسپتال ہیں نا، وہ تو پورے کراچی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو 2 بڑے اسپتال ہیں ہمارے، ایک بہادرآباد میں، ایک نمائش پر۔ وہاں بندہ آتا ہے اپنے وہاں ان کو جو ہمارے پاس کنسلٹینسی جو ہے دینے والے ڈاکٹر ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے، پھر اس کو اسپتالوں میں فارورڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مہینے کے 6-7 کروڑ روپے کم و بیش لگ جاتے ہیں، کم و بیش اس شعبے میں۔ تو 6-7 کروڑ نہیں، 6-7 ارب میں بھی کام نہیں بنے گا، اتنی بیماریاں ہیں۔ یہ جو آپ نیا ہاسپٹل لا رہے ہیں تو اس میں وینٹیلیٹرز ہوں گے، اس میں جو بچوں کو رکھنے کی جو ہوتے ہیں وہ کیا انکیوبیٹرز؟ ہاں، میں اسپتال گیا ایک سرکاری، ایک انکیوبیٹر میں آپ نے ایک بچہ دیکھا ہوگا، میں 4 بچے دیکھ کر آیا ہوں۔ میں امریکہ جو اللہ نے مجھے بھیجا تھا پچھلے سال، تو میں نے وہاں امریکہ کی ایک ادارے سے کہا کہ ہمیں پورا کنٹینر دے دیں۔ انہوں نے پورا کنٹینر تو نہیں دیا، کنٹینر پورا دیا لیکن بقیہ ساز و سامان کے ساتھ دیا، لیکن وہ پورا کنٹینر مانگ رہا تھا کہ مجھے پورا اس کا انکیوبیٹر دے دیں۔ کنٹینر وہ انہوں نے زیادہ تو نہیں دیے، مگر ہم کو اب یہ انکیوبیٹر اتنے لگانے کہ ایک انکیوبیٹر کا خرچہ کرایہ روز کا بشاید 12,000 روپے،
جس آدمی کی تنخواہ 15,000 25,000 ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ بچے تو اس کے گھر پہ پیدا ہوتے ہیں نا. تو مسئلہ صحت کا بہت بڑا ہے. اب اس میں جو کام کر رہا ہے جیسے SIUT کر رہا ہے, انڈس کر رہا ہے, دیگر ادارے کریں, خود ٹراما سینٹر کر رہا ہے, لیکن سب کرنے کے باوجود بھی بندے بالکل جو ہے نا سر ایمرجنسی سچویشن کے اندر جو ہے جیسے جنہ میں لوگ جاتے ہیں بہت برا حال ہے, سرکاری اسپتالوں میں, عباسی کا تو خیر اور بہت برا حال ہے, تو اس پہ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو پھر میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں آغا خان میں آخر میں پہنچے جب سرکاری اسپتال میں نہیں ہوا تو کسی کا 25 لاکھ کا بل بن رہا ہے, کسی کا 30 لاکھ کا بل بن رہا ہے, تو وہ لوگ بل لے کر آتے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل لے کر آتے ہیں, لیکن ہم کچھ حصہ ملا سکتے ہیں. دیکھیں میرے رضوان میں آپ مجھ سے حساب لے لیں, ایک مہینے کا 6 سے 7 کروڑ روپے کم و بیش حصہ بنتا ہے, جس میں پورا نہیں ہے. ہم نے کسی سے پاؤ پیسے لیے, کسی سے آدھے لیے, کسی کو پورے دیے, تب یہ بنتا ہے. ورنہ تو میں کہتا ہوں 6 کروڑ نہیں لگتے مہینے کے, 6 ارب بھی ناکافی ہیں, جتنی بیماری کراچی میں, جتنے حادثات کراچی میں, لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں پھول کی پتی کی طرح بس. تو اس میں میں بھی یہ کہوں گا کہ جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لوگ وہ سیلانی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں, خاص طور پہ صحت کے شعبے کے اندر جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے انہوں نے کہا صرف غریب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے, مڈل کلاس کا, اپر مڈل کلاس کا مسئلہ ہے. کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کسی پیارے کو بیماری آ جائے, اس کے گھر کا سب کچھ بک جاتا ہے. بک ہی رہا ہے. میرا قسم کھایا کر, آج کی بات ہے, آج کی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سر اب آتے ہیں اس پر کہ آپ کا جو IT کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2035 تک جو ہے وہ 100 بلین آ سکتا ہے. اچھا, یہ اس لحاظ سے بھی بہت بہتر شعبہ ہے. اسی طرح روزگار کے شعبے پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو وہ جو لوگ بولتے تھے نا کہ جناب مچھلی نہ دیں, مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیں, تو وہ مچھلی بھی دے رہے ہیں اور مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی یہاں موجود ہے. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. دیکھیے, ایک ہے عارضی حل, وہ ہے راشد دے دینا, کھانا کھلا دینا, لوگوں کا علاج کروا دینا, بچی کی شادی کروا دینا, یہ تو ہے عارضی حل, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. آپ کو یقین آئے نہ آئے, مجھے جنوری کا جو بل ملا نا وہ 1.25 ارب کا تھا سیلانی کا, 1.25 ارب کا, ایک مہینے کے اخراجات کا بل مجھے جس کو چاہے دیکھ رہے. تو آپ 1.25 ارب روپے خرچ کر کے بھی آپ آٹے میں نمک کے برابر کام نہیں کر پا رہے. اتنا کام بڑھ گیا ہے, غربت کی بڑھ گئی نا. اب یہ کہ دیکھیں IT کام بھی بڑھ گیا, غربت بھی بڑھ گئی ہے, اور یہ سرکار کا فیلئر بھی ہے, یہ حکومتوں کی ناکامی بھی ہے, صوبائی حکومتوں کی, وفاقی حکومتوں کی ناکامی بھی ہے کہ ان کی معاشی جو پالیسیاں ہیں وہ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہیں کہ یہ باتیں ہم آج کر رہے ہیں بیٹھ کے. سر بات یہ ہے کہ IT کا جو شعبہ ہے نا, ہمارا 12واں سال شروع ہو گیا ہے. جی, ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا, اس کے اندر حقیقت ہے. آپ یقین کریں نہ کریں, شوکت ترین صاحب جو ہمارے سینیٹر تھے, جی, پہلے سینیٹر نہیں تھے, پہلے تو وہ اس کے سلک بینک کے پریزیڈنٹ تھے. جی, تو ایک مرتبہ مجھے کسی تقریب میں نے اسپیچ کی, تو پھر ان کی باری آئی آخری میں, تو انہوں نے کہا انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا یہ ہو سکتا ہے, یہ الگ بات ہے ٹائم کچھ آگے بڑھ جائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جناب اعلیٰ 12ویں سال میں ہمارے پاس آج یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ ہمارا ایک بچہ $1 لاکھ مہینے میں کما رہا ہے. میں پیش کر سکتا ہوں, 1,03 کروڑ روپے ہو گئے نا, پیش کر سکتا ہوں. تو ہماری الحمدللہ خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو ٹول دے دی جائے. فری لانسنگ میں اللہ کی رحمت سے پاکستان دنیا کا دوسرے تیسرے نمبر پر آ چکا ہے. آپ گوگل چاہیں. جی بالکل بالکل. تو ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, دیکھیں فرق کیا ہے. ہمارا پڑوسی ملک جب کوئی ایپ کوئی آرڈر ملتا ہے نا تو کہتا ہے $5,000 چاہیے, اور پاکستان بچہ کیا بتا ہے $500 چاہیے. تو وہ کہہ رہے $5,000 کیوں دوں, $500. میرے ایک بچے نے 18 سال کی عمر میں $500,000 کا ایک کام کر کے دے دیا. $500,000 کتنے کروڑ پہ ہو گئے؟ جی, تقریباً 15 کروڑ ہو گئے نا. جی. تو مقصد کہنے کا یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 2035 تک ہم تقریباً 1 کروڑ بچوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ ہم نے پورے پاکستان جال پھیلا دیا ہے. کراچی میں جگہ جگہ کھول دیے, کوئٹہ چلے جائے. آپ ٹیسٹ لیتے ہیں, ہزاروں بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 25,000 کے انرول ہو جاتے ہیں, 25,000 بچے ایک ساتھ انرول ہو جاتے ہیں. ہیں. تو یہ کتنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ کوانٹٹی ہے, کوالٹی ہے, کیا ہے؟ نہیں, ہاں بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں کوانٹٹی تو ہے, مگر کوالٹی دیکھ لیے نا تو آپ جا کر رہتے ہیں. ہمارے میرے ایک انسٹیٹیوٹ چلے جائیں, زیتون نشر چلے جائیں گے, اقرا یونیورسٹی پہلے, جس کو چاہنا جا کے دیکھیں. وہ بچے جو ہمارے پاس سال پڑھے ہیں, 9 مہینے پڑھے, آج ہم ان کو سافٹ ویئر ڈیولپر بنانے کے لیے جاب پر رکھے ہوئے. وہ ہمارے پاس اور یہ بالکل فری ہے. کیا یہ صرف 1,000 فیس ہوتی ہے مہینے کی 1,000. ٹھیک ہے, بہت مناسب ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی وہاں جا کے ایڈمیشن لے سکتا ہے. ہاں, بس یہ کہ ایڈمیشن اس طرح ملیں گے کہ ہر 3 مہینے بعد کھلتے ہیں نا, کیونکہ ہم روز تو انٹرویو نہیں کھول سکیں گے نا. تو ایک کے بعد دوسرا, تو ہم وہ کورسز پڑھا رہے ہیں کہ جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. آج پاکستان میں پورا ملک جو ہے یہ کام کر رہا ہے, لیکن جب صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے دیکھا, صدر تھے نا, دیکھا نا کہ یہ واقعی لوگوں کو بچے میں ہنر دے رہے ہیں,
تو انہوں نے ہم سے پارٹنرشپ کی. اب گورنر صاحب ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں, تو جناب اعلیٰ ہم چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب بھی پارٹنر بنے آپ کے, اللہ کرے, اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی آپ کے پارٹنر بنے. اللہ کرے. چلے ٹھیک ہے. تو مراد صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت خدمات ہیں سیلانی کی جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کم وقت کے اندر. ہماری ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آج پروگرام کے آخری مرحلے میں ان سے دعا کی بھی ریکویسٹ کریں گے, تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان سے حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. سر, تعلیم کے شعبے میں 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے, اپنے حصے کا کام اللہ تعالیٰ وہ کروا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں آپ نے حدیث سنا ہوگا, سیلانی وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو مونٹیسری سے لے کر چارٹر اکاؤنٹنٹ بنا رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارا تو یہ اعلان ہے, یہ ہوگا اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ آگے چل کر ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا, چیف جسٹس بنے گا, صدر بنے گا, وزیر اعظم بنے گا. ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, لیکن بچوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں. کیا طریقہ کار, کیا ماڈل کیا ہے؟ مثلا فری سکولز ہیں یا کیا؟ نہیں, فری نہیں ہے. اچھا, بہت مختصر فیس ہے, لیکن ان پر بڑا فوکس ہے. یا پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ان ہاؤس گرین ٹائم کے نام سے اسکول ہے ہمارے, جو الحمدللہ ان کیمپس میں کبھی آپ تشریف لے جائیں, ان میں یتیم بچے پڑھتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ بہت جلد عید کے بعد ایک پروگرام کریں گے. یہ ہمارا الحمدللہ نعرہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ملک کو وزیر اعظم بھی دیں گے, چیف آرمی اسٹاف بھی دیں گے, کیونکہ ہماری ذہنیت یہی ہے. اور ہمارے پاس ہم مونٹیسری پڑھا رہے ہیں اور سی اے بھی کروا رہے ہیں, یعنی کوئی کلاس چھوڑ نہیں رہے. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کبھی آپ تشریف لائیں, لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ آپ تو خالی کھانا کھلاتے ہو, آ کے دیکھو صحیح نا, اللہ نام سے کیا ہم نہیں کرتے. روزگار کے شعبے میں سر, پھر روزگار میں تو جناب اعلیٰ ہم لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ کی طاقت سے, جہاں تک یہ جو ان پڑھ لوگوں کو ٹھیلے دینا, دکانیں سامان ڈلوا دینا, پاپ کارن کی مشین والا, جھولے, اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے لوگ ان کو لیپ ٹاپ دینا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا موبائل دینا تاکہ ان کا کام چل سکے. اور اس کے علاوہ رکشا اور موٹر سائیکل, یہ جتنے بھی جو ہے نا اپنے پانڈا والے, فل پانڈا والے, یہ رائڈر وغیرہ, ان کو موٹر سائیکل بھی دی جا رہی ہیں. اچھا, ان میں بہت زیادہ لوگ غریب ہیں نا, تو ان کو ماہانہ مینٹیننس کے پیسے دی جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی موٹر سائیکل کو صحیح کر سکیں. تو روزگار ہمارا سب سے بڑا شعبہ ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو پیغام دیا ہے. کھانا بھی کھلانے کا سرکار نے فرمایا, روزگار دینے کا بھی سرکار نے فرمایا. تعلیم کے بارے میں رسول پاک نے جب 2 ہجری میں جنگ بدر ختم ہوئی تھی تو سب سے پہلے 2 کام کیے تھے. ایک, لوگوں کو پڑھایا, دوسرا لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دی. یہ دونوں کام کر رہے ہیں. دیکھیے سر, اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا شہر ہے, ایک گورنمنٹ کا ریپلیسمنٹ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا نا. اپنی طور پر آپ کی ایفرٹ ضرور ہیں, لیکن کس نے کہا کہ ہم حکومت کا ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں, بس وہ یہ کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے وہاں پہ, وہ کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, تو جو ان تک پہنچ جاتا ہے ان تک وہ سب چیزیں لیکن یہ ذریعے ہے نا, جیسے ابھی آپ کا چینل ذریعہ بن رہا ہے جی, تو بس یہ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو لوگ آ رہے تھے. روزانہ تقریباً 800 یا 900 کے آس پاس لوگ ہمارے آ رہے ہوتے ہیں خالی اس کام کے لیے, مدد کے لیے. 1000 کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ روز کا معمول ہے کم و بیش. اچھا, اور تقریباً کتنے لوگوں کو روزگار دے چکے ہیں اب تک سر؟ انگنت لوگ. انگنت, بالکل. اچھا سر, یہ فرمائیں کہ یہ آپ کا صحت, تعلیم شعبہ, یہ سارے شعبے بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کی سپورٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے, جس طرح سے آپ نے کام کا آغاز کیا تھا. پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 2024 میں لوگوں نے 15 ارب روپے کی مدد کی لوگوں نے. اچھا, پچھلے سال, اور ہر سال ہمارے 2 ارب 1.5 ارب. اور اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے, اس کا اگر حساب لینا چاہے تو حساب دینے کو تیار ہے جناب اعلیٰ. ہمارے پاس ایک تو ان ہاؤس آڈٹ ہوتا ہے, اور 26 کنٹری میں جو کمپنی آڈٹ کرتی ہے وہ ہمارا آڈیٹر ہے. کراچی میں بھکاری مافیا, کسی بھی جگہ رکتے ہیں آپ, کسی ریسٹورینٹ کے باہر رکتے ہیں, کسی جگہ رکتے ہیں, 10 بھکاری ایک وقت میں آ جاتے ہیں. ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو بس. ٹھیک ہے, اور کر دینا چاہیے فوراً. عوام کو بھی کہنا چاہیں گے ان کو نہ دے. بھائی وہ تو شرن بھی جائز نہیں ہے. جو خالی بھکاری ہو اس کو دے گا تو ثواب تو ملنا دور کا, اس کو آپ نے گناہ پر چڑھا دیا. اس نے آپ سے لیا, پھر مجھ سے لے گا, تو اس نے کام تو کرنا ہی نہیں ہے. 1 منٹ کا کام ہے سر, سرکار چاہے سب کچھ. سر آپ بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, مجھے دعا کی طرف آنا ہے, لیکن اس سے پہلے بس ایک آخری بات. رمضان ہے ماشاءاللہ, بہت عبادات ہوتی ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے, بڑے فخر سے کہتے ہیں, لیکن معاشرہ بہترین نہیں بن رہا سر. انصاف نہیں مل رہا, ایمانداری نظر نہیں آ رہی, سچائی نظر نہیں آ رہی, ناپ تول میں ایمانداری نظر نہیں آ رہی, کرپشن نظر آ رہی ہے ہر جگہ, ہر ادارے کے اندر.
اسلام میں جس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ تمہارا باطن اچھا ہوگا تو تمہارے سارے گمان اچھے ہو جائیں گے، تمہارا باطن خبیث ہو جائے گا تو تمہارے سارے گمان خبیث ہو جائیں گے۔ نتیجتاً ہمارے باطن کی درستی کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں جتنا اپنے آپ کو سجاتا ہوں ظاہر میں میرا باطن سج جائے تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، اور پھر یہ کہ بعض اوقات حکومت کرتی ہے، حکومت نے اگر ہمیں قانون پہ چلا لے ہم چلیں گے۔ یہ جو تبدیلی ہے نیچے سے اوپر کی طرف آئے گی یا اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی؟ اوپر سے آگے نیچے سے، اوپر سے آتی ہے نا، نیچے سے نہیں آتی۔ الحمدللہ اگر سیلانی میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے تو وجہ یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنا پانی بھی سیلانی میں اپنے پیسے سے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ سر دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ عشرۂ جہنم سے آزادی رواں دواں ہے، ہم اہل ایمان روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اس وقت دہشت گردی نے بری طرح اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے، پاکستان کو دہشت گرد سے پاک کر دے۔ روزانہ ہمارے جوان شہید کے جا رہے ہیں ہماری سرحدوں پر، پروردگار ہمارے جوانوں کی، ہمارے چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما۔ بے روزگاری اور طرح طرح کی پریشانی نے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہے، مالک ساری پریشانیاں دور ہوں۔ تجھ سے دعا ہے کہ صبح قیامت تک پاکستان آباد رہے، شب قدر میں ملنے والا یہ ملک پروردگار اس ملک کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت کے نظام عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی، اور دیکھنے والوں کو بہت کچھ ملا آج کے اس شو سے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔